السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہنوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو رمضان شریف کے روزوں کے بیان کے سلسلے میں ذکر ہوئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کا قرآن مجید کے نزول سے خاص تعلق ہے، تو اس لیے اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ مسلمانوں کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ابتدا ہوئی تو وہ سچے خواب تھے۔ رات کو جو کچھ آپ دیکھتے صبح کے وقت وہ اس طرح نمودار ہو جاتا جس طرح کہ صبح روشن ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے صبح کی روشنی، اس طرح خواب میں آپ جو کچھ دیکھتے وہ دن کو ہو بہو اسی طرح سے نمودار ہو جاتا۔ کچھ دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی یہی صورت رہی، کیونکہ انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، تو یہ وحی کی صورت تھی۔ سچے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتے تھے اور دن کو وہ پھر پورے ہو جاتے تھے۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اکیلے رہنے کی محبت پیدا ہو گئی۔ سب سے الگ تھلگ بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس مقصد کے لیے آپ نے پھر مکے میں حرم سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر کوہ ہرا ہے، ہرا نامی پہاڑ ہے، اس میں ایک غار تھی، تو اس غار کے اندر جا کر اللہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے۔ کھانے کی چیزیں اور پانی اپنے ساتھ لے جاتے، جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر مزید خرچہ لے جاتے اور وہاں جا کر بس غور و فکر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرتے رہتے۔ تو یہی کیفیت تھی، ماہ رمضان تھا، اور ماہ رمضان کی رات بھی وہ لیلۃ القدر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا۔ اللہ اکبر، فرشتہ آیا، اور یہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتہ آیا، اس نے آ کر آپ سے کہا اقرا، پڑھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور خوب زور سے دبایا، فرماتے ہیں حتی بلغ من الجہدہ، یہاں تک کہ میری سارا زور لگ گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور پھر کہتا ہے اقرا، پڑھ۔ دوسری دفعہ پھر کہا پڑھ۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر سینے سے لگایا اور پورے زور کے ساتھ دبایا، حتی بلغ من الجہدہ، یہاں تک کہ میرا سارا زور لگ گیا، پھر اس نے چھوڑا اور دوسری دفعہ کہنے لگا اقرا، پڑھ۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر تیسری دفعہ سینے سے لگا کر دبایا اور پورے زور سے دبایا، میرا حتیٰ کہ میری ساری قوت لگ گئی، پھر اس نے چھوڑا اور کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے پیدا کیا۔ پہلی وحی میں یہ 2-3 چیزیں ذرا قابل غور ہیں، یعنی پہلا حکم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ پڑھ۔ دوسرا یہ کس کے نام کے ساتھ پڑھ؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلی چیز جو کسی مسلمان پر فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے کہ کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا پیدا کرنے والا، اس کائنات ساری کی ساری کو پیدا کرنے والا موجود ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے جس نے کوئی چیز پیدا کی ہو۔
تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ بیان فرمایا کہ اے نبی پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، جو اب بھی تیری پرورش کر رہا ہے، تیرا رب ہے، تیری تربیت کر رہا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا۔ اب دیکھو اللہ اکبر، دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی انہوں نے ایجادیں کی ہیں، دیکھو گاڑیاں ہیں، موٹے ہیں، ریل ہے، ہوائی جہاز ہے، میزائل ہیں، بم ہے، ایٹم بم ہے، غرض جس شعبے میں دیکھو ایجادات ہی ایجادات ہیں، لیکن رب تعالی سے، پیدا کرنے والے سے اس قدر غافل کہ آدھی دنیا تقریباً کمیونسٹ جو ہیں، چین کے کمیونسٹ کوئی 1.25 ارب کے 1.5 ارب کے قریب، اور روس کے کمیونسٹ ملحد، وہ اتنی انہیں سمجھ نہیں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بنانے والے کے علاوہ بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات جس میں یہ جو سورج ہے ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، اس سے کروڑوں گنا بڑے سورج کہکشاؤں کے اندر چکر کھا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ساری کائنات کی ایک اکیلا اللہ تعالیٰ پرورش فرما رہا ہے، لیکن وہ رب تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اور جو مانتے بھی ہیں وہ بھی کوئی کہتا ہے 3 ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ہزاروں ہی ہیں، لاکھوں کروڑوں ہی ہیں۔ تو پہلی وحی میں اللہ نے فرمایا پڑھ، اس سے پڑھنے کی بھی تاکید معلوم ہوتی کہ پڑھنا کس قدر ضروری چیز ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، فرشتے نے آپ کو یہ پڑھائی، آپ کو یاد ہو گئی، لیکن آپ سخت خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ گھر آ کر کہا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، زملونی زملونی، مجھ پر کپڑا اڑا دو، مجھ پر کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے کپڑا اڑا دیا، آپ لیٹ گئے، حتی ذہب عنہ الروع، وہ جو کیفیت تھی نا گھبراہٹ کی وہ ختم ہو گئی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا، اور سنا کر کہنے لگے انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں میرا بنے گا کیا، مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں میری جان ہی اس میں نہ ضائع ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا خوب جواب دیا۔ سب سے زیادہ آدمی کے حالات کو جاننے والی اس کی بیوی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کلا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انہوں نے پھر 4-5 باتیں بیان کی۔ انک لا تحمل الکلا، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس شخص کے پاس کوئی کاروبار روزگار نہیں ہے آپ اس کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی کاروبار مل جائے اس کو تلاش کر کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں جو لوگوں پر ہیں ان میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں، اس نے کہا وہ تصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں، کبھی غلط بات کہی نہیں ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلو میں تمہیں لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلتی ہوں۔ ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن کافی بزرگ ہو گئے تھے، اور مکے کے مشرکوں سے شرک سے شدید بیزار تھے کہ یہ بتوں کو پوجتے ہیں،
پتھر اپنے ہاتھ سے بناتے پھر اسے پوجتے. چنانچہ یہ شام میں گئے اور وہاں جا کر مطالعہ کر کے تو عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا. اس وقت آخری مذہب عیسائی مذہب ہی تھا. عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا اور وہ اتنے ماہر تھے عربی سے عبرانی میں، عبرانی سے عربی میں انجیل کا وہ ترجمہ کر لیتے تھے. تو اس کو جا کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ یبن عم میں، اے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخی کا، اپنے بھتیجے سے ذرا بات سنو، یہ کیا بیان کرتے ہیں. اس نے کہا ہاں بھتیجے بیان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بات بیان کی. کہنے لگا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ صاحب راز فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ مقصد یہ تھا کہ یہ تم میرے ساتھ محبت ہی بہت رکھتے ہیں، مجھے امین کہتے ہیں، مجھے صادق کہتے ہیں، میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، تو یہ لوگ مجھے نکال دیں گے. ورقہ نے کہا کہ کوئی شخص بھی، جو شخص بھی یہ دعوت لے کر آیا ہے توحید کی جو آپ پر فرشتے نے نازل کی ہے، الا عودیہ، اس سے دشمنی ہی کی گئی ہے. اور اگر میں اس وقت زندہ ہوا، انصر کا نصر معزرا، میں مضبوط طریقے سے تمہاری مدد کروں گا. اس نے کہا، لیکن وہ جلدی ہی ورقہ جو تھے نا فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ ایک دفعہ منقطع ہو گیا. تو نبی کافی دن، تقریباً 3 سال تک یہ سلسلہ رکا رہا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن ادھر حرا میں ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا نا غار حرا میں، وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اور سد الافق، اوپر سے لے کر نیچے تک اور دائیں سے لے کر بائیں تک پورا افق اس کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اللہ کا اتنی عظمت والا فرشتہ ہے. جبریل علیہ السلام پہلی دفعہ جب آئے تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن اب وہ پوری شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے. پھر وہ نیچے اترے، اترتے اترتے بالکل قریب آ گئے. فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر انہوں نے وحی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور وہ وحی پہلی کیا تھی؟ یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد پہلی وحی جو اتری وہ تھی یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم، اٹھ کھڑا ہو، یہ سستی کا وقت نہیں ہے. فانذر، لوگوں کو ڈرا. وربک فکبر، صرف اپنے رب کو بڑا جان، کسی اور کی بڑائی تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے حق کا پیغام پہنچانے میں کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ سردار ہے اور یہ بڑی قوت والا ہے اور یہ بڑا بدماش ہے. نہ کسی کی قوت، کسی کی بڑائی حق بیان کرنے میں تیرے سامنے رکاوٹ نہ بنے. وربک فکبر، صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر. یا ایھا المدثر قم، اٹھ کھڑا ہو. قم فانذر، اور ڈرا. وربک فکبر، اپنے صرف اپنے رب کو بڑا جان. وثیابک فطہر، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھ. والرجز فاہجر، اور یہ جو شرک کی گندگی ہے اس کو ترک کیے رکھ. ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان اس مقصد کے لیے مت کر کہ اس سے زیادہ حاصل کرے گا. اس مقصد کے لیے کسی پر احسان نہیں کرنا. احسان کرنا ہے تو صرف اس لیے کہ میں نے اس سے کچھ لینا نہیں ہے، میں نے اللہ کے فضل سے اس پر احسان ہی کرنا ہے، اس کو دینا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس راستے میں جو مشکلات آئیں اپنے رب کی خاطر ان کے اوپر صبر کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور پھر آپ نے دعوت دینی شروع کر دی، کھلا دعوت دینی شروع کر دی. پہلے یہ 3 سال خفیہ دعوت چلتی رہی اور یہ
اس سورت کے اترنے کے بعد پھر آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز دی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں. غرض سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. اب یہ ہے قرآن جو ماہ رمضان میں اترا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ بڑا ہی تعلق تھا. جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس کے ساتھ بہت بڑا تعلق تھا. سارا سال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے اور اس میں قرآن مجید بھی پڑھتے تھے اور کافی پڑھ لیتے تھے. پاؤں آپ کے سوج گئے، تورت قدماہ ہو، یعنی تورمت قدماہ ہو، قدم سوج گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی اللہ نے آپ کا تو سب کچھ معاف کر دیا، پہلا پچھلا سب کچھ، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے مجھ پر اتنا احسان فرمایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کم بھی پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے. زیادہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات نماز شروع کی، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی. سورہ بقرہ شروع کی، میں نے کہا کوئی 100 آیتوں پر رکوع میں چلے جائیں گے. آپ پڑھتے گئے. میں نے کہا 200 آیتوں پر چلے جائیں گے. پوری سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی پڑھتے. میں نے کہا اب رکوع جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے بعد سورہ نساء شروع کر دی. میں نے سمجھا کہ سورہ نساء پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے. پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. سورہ آگے مائدہ. یہ تقریباً 5.25 پارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھے اور پھر رکوع میں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے. تو سارا سال آپ کا یہ حال رہتا تھا. کہتی حضرت عائشہ کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے نا، پھر کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا تو آپ بیٹھ کر پڑھتے رہتے، بیٹھ کر. اچھا، جب 30 آیتیں یا 40 رہ جاتی تو پھر کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر وہ 30 یا 40 آیتیں پڑھتے، پھر کھڑے ہو کر رکوع میں جاتے. یعنی یہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر 30-40 آیتیں. ہم لوگ تو ویسے بھی 30-40 آیتیں، یہ جو 11 رکعتوں میں ہم کوئی نہیں ہم سے پڑھی جاتی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. زندگی بھر کا یہ آپ کا معمول تھا. اور رمضان شریف میں تو پھر بہت ہی زیادہ اس کا اہتمام فرماتے تھے. صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں، نیکی کے کام میں سب لوگوں سے زیادہ فراخ دل اور سخی تھے. اور سب سے زیادہ سخی آپ اس وقت ہوتے تھے جب رمضان شریف میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سے ملاقات ہوتی. کانا یلقاہ کل لیلۃ، ہر رات آپ سے وہ ملاقات کرتے. فیدارسہ القرآن، جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ دونوں ہمارے پیشوا آپس میں دور کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے روزانہ. اللہ بہتر جانتا ہے پارا سناتے تھے یا کتنا روز کا پڑھتے تھے. بہرحال دونوں کرتے تھے، دور کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا خیال ہے میرا وقت جو ہے نا قریب آ گیا ہے، کیونکہ جبریل ہر سال میرے ساتھ ایک دفعہ دور کرتے تھے، اس دفعہ انہوں نے 2 دفعہ دور کیا ہے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ تھا یعنی جو پہلی وحی لے کر آئے تھے اور جن پر وحی اتری تھی ان کا قرآن کے متعلق آپس میں یہ معاملہ تھا. رمضان شریف میں ایک دوسرے کو سناتے تھے اور آپ رات کو قیام بھی کرتے تھے، لیکن اکیلے قیام کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام کیا، پھر ایک رات کیا، پھر نہیں آئے. تو لوگوں کو کہا کہ لوگوں گھر میں قیام کیا کرو.
گھر میں قیام جو ہے نا وہ افضل قیام ہے، بہترین قیام ہے فرض نمازوں کے سوا، باقی جو ہے وہ گھر میں قیام افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث بھی صحیح ہے بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا رمضان ہمیں قیام نہیں کروایا، اکیلے ہی اپنا قیام کرتے تھے۔ آخری عشرے میں آپ اعتکاف کرتے تھے نا، تو اعتکاف میں ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہوتا تھا چٹائی تھی، وہ چٹائی دن کو نیچے بچھا لیتے تھے، اس پر بیٹھے رہتے تھے، اور رات کو وہ تان کر ایک حجرہ سا بنا لیتے تھے اور اس میں پھر آپ پڑھتے رہتے تھے قرآن مجید۔ اچھا، 23ویں رات جب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے بھی، آواز جب آنی شروع ہوئی صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ نے بھی ان کو قرآن مجید سنانا شروع کر دیا، اور رات کے تہائی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا۔ جب 24ویں رات ہوئی تو آپ تشریف نہیں لائے، 25ویں رات ہوئی تو پھر یعنی تشریف وہاں رکھتے تھے، موجود تو تھے ہی، لیکن بس نہیں قیام نہیں کروایا، اپنا اکیلے پڑھتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں رات کو قیام کروایا، اور کہتے ہیں کہ آدھی رات تک قیام کروا، آدھی رات۔ اب اس سے اگلے لفظ قابل غور ہے، وہ کہتے ہیں ابو ذر کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کاش کہ آپ رات کا جو آدھا حصہ باقی ہے یہ بھی قیام کروا دیں۔ اب اللہ کا رسول پڑھنے والا ہو اور جن پہ قرآن اترا ہے، اور وہ زبان بھی ان کی عربی زبان بھی سمجھتے تھے، تو ان کو اللہ جانتا ہے کتنی لذت اور لطف آتا ہوگا، تو انہوں نے کہا باقی آدھی رات بھی قیام کرا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو تو باقی رات کا قیام اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، مفت اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان شریف میں یا آگے پیچھے بھی مسجد میں اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نوافل پڑھے تو اس کی یہ فضیلت ہے، یہ گھر میں حاصل نہیں ہو سکتی، یہ فضیلت مسجد میں حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ اچھا، 26 کو پھر تشریف نہیں لائے، 27 کو ابو داؤد شریف میں ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو بھی بلوایا، لوگوں کو بھی جمع کیا، باقاعدہ اعلان کیا کہ آج قیام ہوگا، لوگ بھی آ گئے۔ جب اعلان جو ہو گیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھیں گے، قیام ہوگا، سب لوگ آ گئے، تو آپ نے قیام شروع کیا۔ حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں خطرہ پیدا ہوا کہ آج نہ سحری نہیں مل سکے گی، بڑی مشکل سے جب فارغ ہوئے نا تو جا کر سحری کی، خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ آج سحری نہیں مل سکے گی، ساری رات ہی قیام کروا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اچھا، اب یہی حال رہا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی، کہ مسجد نبوی میں کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، یہ موطا میں حدیث موجود ہے، اور کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کسی کے پیچھے 2 آدمی کھڑے ہیں، کسی کے پاس 4 آدمی کھڑے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے اگر میں ان سب لوگوں کو ایک امام پر جمع کر دوں تو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر 2 امام مقرر کیے، ایک ابی بن کعب اور ایک تمیم داری رضی اللہ عنہما۔ سنن سعید ابن منصور میں ہے کہ ایک کو مردوں کا امام مقرر کیا، سپیکر تو تھا نہیں نا، ایک کو مردوں کا امام مقرر کیا، ایک کو عورتوں کی طرف مقرر کیا، اور انہیں حکم دیا بھائی 11 رکعتیں پڑھنی، 11 رکعتیں۔ موطا میں صحیح حدیث موجود ہے، اور بخاری شریف میں بھی ہے
کہ حضرت عائشہ سے ابو سلمہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب وہ جو ساری کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ تو تہجد کی بات ہے، یہ تراویح الگ ہے۔ نہیں بندہ خدا، وہی جو تہجد تھی اس کو زیادہ لمبا پڑھنے کے لیے شروع رات سے آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو ساری رات قیام کیا، اب وہ تہجد پڑھی کہ تراویح پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی نماز ہے یہ، تو وہ 11 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ جو 20 کہتے ہیں اللہ کے نبی سے ہرگز ثابت نہیں ہے بالکل کہ آپ نے 20 رکعتیں پڑھی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کے متعلق تو ایک صحیح سند کے ساتھ ہے۔ ایک روایت عجیب آئی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا یعنی اتنی ذمہ داریوں کے باوجود قرآن سے کس قدر تعلق تھا۔ مدینہ میں تھے، خلیفہ تھے، تو مکہ میں تشریف لائے۔ مکہ میں آئے نا، عمرے کے لیے آئے ہوں گے یا حج کے لیے، یا اللہ بہتر جانتا ہے کس مقصد کے لیے آئے۔ جس مقصد کے لیے بھی آئے، عمرہ تو بندہ کرتا ہی ہے نا اللہ کے فضل سے۔ مکہ میں آئے تو کھڑے ہو گئے، ایک رکعت میں پورا قرآن ہی پڑھ دیا، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ واللہ ہم لوگ ایک پارہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں جناب اٹکنے آ رہی ہے، غلطیاں آ رہی ہے، آگے طبیعت چلتی نہیں۔ 2-3 پارے کو پڑھ لے پھر تو بڑی بات ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ انہیں قرآن پر بہت زیادہ روانی حاصل تھی۔ جب روانی حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان تھوڑے وقت میں اللہ کے فضل سے وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ 5-6 گھنٹے میں آسانی کے ساتھ قرآن مجید ختم کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے تعلق کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیو، یہ رمضان شریف کا قرآن مجید سے خصوصی تعلق ہے، اس تعلق کو ہمیں بھی نبھانا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ لو، یہ پاکستان ہے، جہاں آپ چلے جائیں، جس شہر میں چلے جائیں، جس گاؤں میں چلے جائیں، ماشاءاللہ قرآن کے حافظ وہ قرآن سنا رہے ہیں، اور کتنے ہی حافظ ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی۔ لوگ جگہ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں لو ہم سے پیسے لے لو اور ہمارا قرآن سن لو۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا بھی قرآن سنائے تو چلو جی اس کی خدمت ہونی چاہیے، قاری صاحب نے ماشاءاللہ قرآن سنایا، اب بھی لوگ خدمت کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو لیکن یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا قرآن سننے کے لیے پیسے دے کر بھی جگہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ کمال قسم کا ایک تعلق ہے میرے بھائیوں قرآن مجید کے ساتھ۔ اس لیے وہ کافر انگریز تھا، مجھے اس وقت کا نام یاد نہیں، اس نے کہا جب تک یہ قرآن موجود ہے اس وقت تک تم دہشت گردی دنیا سے ختم نہیں کر سکتے۔ پتہ دہشت گردی کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمان اگر اپنے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو یہ دہشت گردی ہے۔ کافر اگر سب کو بھون ڈالے، ایٹم بم مار کر بچے، عورتیں، مکان، مویشی ہر ایک کو دھوئے میں تحلیل کر دے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ دہشت گردی یہ ہے کہ مسلمان کیوں زندہ رہے، آبرو کے ساتھ، عزت کے ساتھ کیوں زندہ رہے۔ یہ قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، ایک صاحب نے لکھا، وہ بھی انگریزی تھا، اس نے کہا کہ اس قرآن میں محکوم بن کر زندگی گزارنے کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو غالب ہو کر زندگی گزارنے کا ذکر، مغلوب ہو کر زندگی گزارنے کا تو اس میں ذکر ہی نہیں۔ اس کا کہنا یہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہ ایک لفظ میں ہر بات آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ یہ کہنا اس کا ہے غلط، بالکل ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حکم بیان کر دیا، یہ بھی فرما دیا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو شخص مجبور ہو جائے، نہ وہ حد سے گزرتا ہے نہ وہ بغاوت اور سرکشی کرتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ مجبور ہے، مجبور پر کسی قسم کا گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس لیے اس کا یہ کہنا تو سراسر غلط ہے کہ قرآن میں محکوم کے متعلق کچھ بیان نہیں کیا گیا۔
ہر ایک کے متعلق بیان کیا گیا. لیکن قرآن کا جو عمومی بیان ہے، مثلا یہ کہ چور کو یہ سزا دو کہ ہاتھ کاٹ دو، بدکار کو یہ سزا دو کہ اس کو کوڑے مارو، تہمت لگانے والے کو یہ سزا دو کہ اس کو 80 کوڑے مارو، درے مارو، اور اسی طریقے سے جو دوسری سزائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب یہ سزائیں تو حاکم ہی دے سکتا ہے نا، محکوم تو نہیں دے سکتا. تو پورا اسلام صحیح طریقے سے عمل میں تب آ سکتا ہے جب مسلمانوں کی اپنی حکومت ہو. تو یہ قرآن جب تک موجود ہے اس وقت تک مسلمانوں کے لیے محکومیت کی زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ خوشی سے محکومیت کی زندگی قبول کر سکے. تو میرے بھائیوں، اس لیے یہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو، کچھ حصہ یاد بھی کر لو، اپنے بچوں کو بھی حفظ کرواؤ، اور اس کا پھر ترجمہ بھی سمجھو نا. اب ٹھیک ہے قرآن کا حفظ بہت بڑی برکت کی بات ہے، لیکن جب مطلب ہی نہیں سمجھا کہنے والا کیا کہتا ہے. ہم نے تو ابھی تک ہماری عمر 20 سال 25 سال 30 50 سال 60 70 سال ہو گئی، نماز جو روزانہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سمجھنے کی زحمت نہیں کی کہ ہم رب تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، اتنی زحمت ہم نے نہیں کی. تو یہ بھی تو تکلیف اٹھانی چاہیے نا، تھوڑی تھوڑی ایک ایک لفظ. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تیری تعریف ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے. آگے سورہ فاتحہ ہے، ساری نماز ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. تو بھائیوں، آپ خود بھی ایک حلقہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے قرآن کے ترجمے کا، کہ بزرگ اور جوان، وہ بھی، دکاندار بھی، سب کاروبار والے لوگ رات کو تھوڑا سا وقت صرف کر کے روزانہ کا ایک لفظ 2 لفظ بھی اگر پڑھتے رہے نا، اللہ کے فضل سے ایک پارہ صرف پڑھنے کی دیر ہے، آگے خود بخود راستہ صاف ہو جاتا ہے، خود بخود اللہ کے فضل سے ترجمہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور بھائیوں، اس قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو نکالو، مڈل لڑکے، میٹرک لڑکے، ان کو مدارس میں داخل کرو. کیونکہ جس طرح کہتے ہیں نو نالج وداؤٹ کالج، بات بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کالج کے بغیر علم نہیں. کیونکہ ان کا جو علم ہے نا وہ اس گندے ماحول میں ہی پنپتا ہے، جب تک وہ وہاں نہ جائے وہ گند ان کی طبیعت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے انہوں نے یہ محاورہ بنایا ہوا. بالکل اسی طرح سے قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے وہ ماحول مدرسے میں جہاں اساتذہ پڑھاتے ہیں وہاں وہ ماحول ملتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو آپ کہیں گے جی میں نے ٹیوشن کے لیے قاری صاحب رکھے. بھائی آپ کا بچہ کوئی دوسری کوئی مخلوق ہے کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ، قاری کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا؟ قاری سے مسجد میں آئے، اس کو مسجد میں آنے کی عادت پڑے گی، دوسرے بچوں کے برابر ہو کر بیٹھے، اس کو قرآن پڑھنے کی لذت آئے گی. وہ جو ٹیوشن کے ساتھ قرآن پڑھا رہا ہے، میں اس کو منع نہیں کہتا، اگر انگریزی پڑھا کر وہ ٹیوشن لے سکتا ہے، قرآن پڑھا کر بھی لے سکتا ہے، لیکن آپ کے بچے کو مسجد سے تعلق پیدا نہیں ہوگا. دوسرے جو ساتھی ہوتے ہیں نا، حفظ کرنے والے، قرآن پڑھنے والے ساتھیوں کی بھی بڑی بات ہوتی. ساری زندگی وہ بھولتے ہی نہیں ماشاءاللہ، جن کے ساتھ انسان نے علم حاصل کیا ہوتا ہے. تو بچوں کو بجائے اس کے کہ آپ ٹیوشن پڑھائیں، مسجد میں پڑھائیں. اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اس کو کسی مدرسے میں داخل کریں. یہاں بھی مدارس ہے، جامع محمدیہ ہے، نصر العلوم ہے، اسلامیہ سلفیہ مسجد مکرم میں ہے، اور بھی مدارس ہیں. مرید کے میں ماشاءاللہ بہت شاندار مدرسہ ہے، اور ساتھ میٹرک کرانے کے لیے اور ایف اے کرانے کے لیے بھی استاد رکھے ہوئے ہیں. تو مڈل لڑکے وہ پڑھے، ساتھ عربی پڑھ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تیاری کرے اور امتحان بھی دیں. لڑکے امتحان کئی دیتے ہیں، سب پر ہم نے ایک دفعہ ضروری کر دیا نا، ہم نے کہا سب لڑکے انگریزی پڑھیں گے. لاہور سے ایک دفعہ ڈاکٹر راشد رضاوی صاحب تشریف لائے. میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ دیکھو جی ہم نے ہر لڑکے پر انگریزی لازم کر دی. وہ کہنے لگے بھئی آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ ہر شعبے کا الگ الگ شعبہ ہے، انگریزی کی جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کو آپ انگریزی پڑھائیں، ہر ایک کو آپ اس مصیبت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ واللہ بڑی میری آنکھیں کھل گئی.
ہماری حکومت نے ہمارے بچوں کو مصیبت میں ڈالا. اکثر بچے ہمارے انگریزی میں فیل ہوتے ہیں. وہ زبان ہمارے مزاج سے مطابقت ہی نہیں رکھتی. اکثر فیل ہوتے ہیں. وہ انگریزی میں فیل ہوگا. میٹرک میں بھی انگریزی میں فیل ہوتے ہیں. ایف اے میں بھی انگریزی میں فیل ہوتے ہیں. وہ اردو میں ان کو ان کے علوم پڑھاؤ. لیکن غلامی قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ملک کے نظام کے لیے بھی انگریزی قائم رکھی ہے. حالانکہ دستور میں موجود ہے کہ پاکستان کی زبان اردو ہونی چاہیے. ہماری جو ہے نا عدالتیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کرو، لیکن وہ کہتے ہیں جو برسر اقتدار وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جس دن کرنے لگ گئے وکیلوں کی بھی تقریباً چھٹی ہو جائے گی. ہر بندہ اپنی اردو میں جا کر خود بات کر سکے گا. بھائی ہر دفتر سے جو آئے گا خط اس کو ہر بندہ پڑھ سکے گا. اب وہ انگریزی میں خط آتا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا. وہ جو یعنی انگریزی کی خبر ہی نہیں ہے نا، ان کو جناب انگریزی میں نوٹس آ رہے ہیں. کسی کو کسی چیز کا نوٹس آ رہا ہے، کسی کو کسی چیز کا نوٹس آ رہا ہے. تو میری درخواست یہ ہے، یہ رمضان شریف کے بعد دینی مدارس کا سال شروع ہو رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو جو مڈل کر چکے ہیں، میٹرک میں جا کر نا بچوں کا دماغ کچھ عجیب ہو جاتا ہے. پھر وہ دینی مدرسے کی طرف جانے کے لیے بہت کم تیار ہوتے ہیں. تو مڈل کے ساتھ یہ آپ داخل کروا دیں. وہاں میٹرک بھی انشاءاللہ کر لیں گے، ایف اے بھی کر لیں گے، اور دینی تعلیم بھی وہ حاصل کر لیں گے. اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر قائم رکھے. اللہ ہمیں موت دے تو ایمان پر شہادت فی سبیل اللہ کی موت عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.